السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ہیلر. ٹھیک ہے، ہیلرز کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سول پاتھ پہ جب ہم نکلتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عام انسان نہیں ہیں اور ہمارا کوئی سول پرپز ہے، تو مختلف لوگوں کا مختلف سول پرپز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہیلرز. ٹھیک ہے، اور ان کا جو سول پرپز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیلر ہیں اور ہمارے میں کیا ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں ہیلر بناتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو یہ جو ہیلرز ہوتا ہے نا، یہ ایک سول جرنی کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ہیلرز ہوتے ہیں، اور یا یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈاکٹر بن کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اوپر سے جب یہ پیدا ہوتے ہیں آتے ہیں تو ڈاکٹر بن کے آتے ہیں. ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ پہلی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے سول سے بہت زیادہ کنیکٹ ہوتا ہے، بہت ایکسٹریم لیول پہ کنیکٹ ہوتا ہے سول سے. سیکنڈ چیز یہ کہ سول سے کنیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روحانیت سے، نماز قرآن اپنے مذہب سے، کسی بھی مذہب میں ہے، ہندو مذہب میں ہے، عیسائیت میں ہے، جس بھی مذہب میں ہے، اسلام میں ہے، تو اپنی سوچ سے بہت زیادہ یہ کنیکٹ ہوتے ہیں، ڈیپلی کنیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور سوچ سے کنیکٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ شروع دن سے انہیں اپنا مذہب بہت اچھا لگتا ہے. ان کی عادات بہت زیادہ الگ ہوتی ہیں دوسرے بچوں سے بچپن ہی سے. سیکنڈ چیز یہ کہ یہ بچپن ہی سے کسی نہ کسی ٹراما میں رہتے ہیں. ٹراما مینس کہ کسی نہ کسی بیماری کو جھیلتے ہیں، کسی نہ کسی اذیت میں رہتے ہیں. ان کی نا بہت زیادہ میموریز ہوتی ہیں کہ میں نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا. بہت زیادہ انہیں ایکسٹریم پین میں ان کا جو ہے بچپن گزرتا ہے، نیکسٹ لیول پین پہ ان کا بچپن گزرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کے اندر ایک ٹراما ہوتا ہے، یعنی مینٹل ٹراما ہو سکتا ہے، بچپن میں ان کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا ہے، ایک کہانی ہوتی ہے سول شاک کی. ٹھیک ہے، اور بہت خطرناک ہوتی ہے. اور میکسیمم جتنے بھی ہیلرز ہوتے ہیں، گائیڈر ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. ان کا جو بچپن ہوتا ہے نا وہ نارمل نہیں گزرتا، ان کا بچپن بہت عجیب گزرتا ہے، باقی بچوں سے بہت الگ. ٹھیک ہے، اور ان کے اندر ایک جسمانی کوئی مسئلہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، بیماریوں سے جھیلے جائیں گے. ڈارک نائٹ سول کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا، تو ضروری نہیں ہے کہ ٹوئن فلیم میں ہی ڈارک نائٹ سول آتی ہے. جتنے بھی پرسن ہیں جو سول جرنی میں ہے اور جو اسپریچول ہیں، ان کی لائف میں ایک مومنٹ ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے ڈارک نائٹ سول کا تصور کیا ہوتا ہے، یعنی دیکھا ہوتا ہے، گزرے ہوتے ہیں یہاں سے. اچھا، یہ ڈارک نائٹ سول جو ایسی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو موت سے ملواتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ ہوگا، فیملی ممبرس کا، کہ یہ تو اب نہیں بچے گا. بیماریوں سے آپ جھیلے جائیں گے، ٹراما آپ کی لائف میں آئیں گے، اور آپ نے جتنا ہی آگے جا کے آپ کو نالج اور وزڈم ملنا ہے، پاور ملنی ہے نا، آپ کے اندر یاد رکھیے گا آپ کی لائف اتنی ٹف ہوگی. آپ بیماریوں سے گزریں گے، آپ کے ٹراما ہوں گے، آپ نے فیلئر جھیلے ہوں گے اور بہت زیادہ فیلئر جھیلے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور آپ کا جو ہے آپ اپنی ایجوکیشن میں بھی پیچھے رہیں گے. ٹھیک ہے، کلاس میں بھی پیچھے رہیں گے. آپ کا اسکول سے ریلیٹڈ ایک الگ ٹراما ہوگا. ٹھیک ہے، جہاں پہ لوگوں نے آپ کو، ٹیچرز نے بلا وجہ بلی کیا ہوگا، آپ کو انسلٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو بہت زیادہ ہو سکتا ہے میکسیمم اسکول سے نکالا گیا ہو بہت کم عمری میں، بہت کم عمری میں. ٹھیک ہے، اور آپ بہت سی بیماریوں سے جھیلے جائیں گے. اس کے بعد آپ کا جو ہے نا فرینڈ سرکل وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک تو میکسیمم یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک ہیلر کا فرینڈ سرکل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی وفادار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ وفادار ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی وفادار نہیں ہوتا. تھرڈ چیز یہ کہ اس کی جو انرجی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. ہائی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر روحانیت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کا جو سول ہے وہ روحانیت سے کنیکٹ ہوتی ہے. تو انہیں نیچرلی طور پر دنیا پسند نہیں آتی. جب دنیا پسند نہیں آتی نا، تو دنیا کی حقیقت ان کے سامنے بہت زیادہ جلدی آ جاتی ہے، بہت کم عمری میں. ہیلرز کے بارے میں جو چیز کامن دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے ہیلرز کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ اپنی عمر سے بڑی بات ہو رہی ہے، یا پتہ نہیں اس نے کہیں سے سیکھی ہے، یا پیرنٹس جو ہیں وہ ویسے بھی شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ یہ بات نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، یہ نہ کرو. ٹھیک ہے، لیکن وہ ان فیوچر وہی بات جو ہوتی ہے وہ سچ ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، اگر ہیلر کہتا ہے کہ یہ فلاں بندہ اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں نکلتا فیوچر میں. وہ ان کے پیرنٹس اپنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کہا تھا اور یہ بات ویسی ہی نکل آئی. ٹھیک ہے. فورتھ چیز یہ کہ آپ کو بھیڑ بھاڑ میں جانا پسند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ نہیں جاتے بھیڑ بھاڑ میں، یعنی فنکشنز آپ اٹینڈ نہیں کرتے. وہ اسکول کے ہیں، کالج کے ہیں، فیملی کے ہیں، آپ کو فیملی سے بہت جلد دور کر دیا جاتا ہے. تیسرا، آپ کو بڑے ویرڈ خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے، بچپن ہی سے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو خواب آئیں گے ایسے 5T میں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ ایک مووی چل جائے گی آپ کے فیوچر کی، اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹھے بیٹھے ایویں ٹرائی اینگل بنتے رہیں گے، سرکلز بنتے رہیں گے، یا کچھ سرکلز ایسے بنیں گے کہ آپ اس میں اندر جا رہے ہو. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، بڑے ویرڈ خواب آئیں گے. آپ کا جو ہے کہیں جانے کا دل نہیں کرے گا. اکثر جو ہیلرز ہوتا ہے نا وہ فنکشنز اٹینڈ نہیں کرتے. ریئلائزیشن انہیں پہلے ہی ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کچھ غلط ہوگا. یعنی جو ان کے اینجلز ہوتے ہیں نا، گائیڈڈ اینجلز، جو یونیورس ہیں، وہ انہیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں. اللہ انہیں پہلے ہی دکھا دیتا ہے کہ بھئی جب تم اس فنکشن میں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ ایسے 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 غلط ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تمہارے ساتھ ایسے شیطانی کرے گا. تو ان کو فنکشن سے پہلے ہی بیمار کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اکثر تو یہ بہت زیادہ بیمار رہتا ہے. ریزن یہ کہ ان کو دنیا سے دور رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کی انرجی بہت پک کرتے ہیں، نیگیٹیو انرجی. ان کو ہر کسی کے بارے میں وہ باتیں پتہ چلنی شروع ہو جاتی ہیں جو ایک عام انسان کو نہیں پتہ چلتی. سیکنڈ، ان کے حاسدی جو ہوتا ہے نا، حسد کرنے والے، ان کا برا سوچنے والے بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سینسٹیو بھی بہت ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ انرجی پک کرتے ہیں. سیکنڈ چیز یہ کہ کوئی اگر شیطانی کر رہا ہے اور دل میں اور دماغ میں وہ جو سوچ رہا ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے. جب انہیں پتہ چلتا ہے تو یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اور یہ ویسے بھی اپنی لائف سے، اپنے لوگوں سے بہت لڑے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ نا یہ اور انہیں تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک جو ہیلر ہے وہ ہر کسی کا درد محسوس کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کے درد میں ہی ختم کر دوں. جب تک وہ ہیل نہیں ہوتا اسے پتہ نہیں چلتا کہ بھئی میں ہیلر ہوں، اور اسے نہیں پتہ چلتا نا جب تک، تب تک کیا ہوتا ہے کہ اسے یہ لگتا ہے کہ اس کا بھی درد میں ختم کر دوں، اس کا بھی کر دوں، اس کا بھی کر دوں. درد ختم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فزیکلی، یعنی اس کی دکھ سننا، پھر اسے سمجھانا. بچپن سے ہی ان کا بات کرنے کا انداز، گفتگو کا انداز بہت زیادہ نا پرکشش ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ان کو نظر بھی بہت لگتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا سمجھانے کا، ان کی نالج، ان کا وزڈم، ان کی پاور بہت الگ ہوتی ہے. یعنی یہ جہاں پہ جس پوزیشن پہ سٹینڈ کرتے ہیں، جہاں پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں نا، محفل کے اندر، گیٹ ٹوگیدر کے اندر، جہاں پہ بھی، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ ایک غلط نظر سے دیکھتا ہے، نیچرلی طور پر. یعنی حاسدی نظر سے ان کے لیے برا سوچے گا. ٹھیک ہے، اور وہ نظر جو چیز ہے، سوچ ہے، وہ پک کرتے ہیں. جیسے ہی پک کرتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے بارے میں اس نے یہ سوچا تھا تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ سینسٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں، حد سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. ان کو ہر بات پہلے ہی پتہ چلنی شروع ہو جاتی ہے. جو ہیلر جو ہوتے ہیں وہ مٹی کے بہت شوقین ہوتے ہیں، یعنی مٹی کے اندر ہاتھ مارنا، اور مٹی سے برتن بنانا، پودوں کے، گارڈن کے، جانوروں کے، پرندوں کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اتنے سینسٹیو کہ اگر آپ انہیں کوئی تکلیف سناؤ تو یہ خود رو پڑیں گے. ٹھیک ہے، ایک ہیلر ہونے کی پہچان یہ بھی ہے آپ کی کہ آپ کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ضرور ہوگا. اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کو نیچرل چیزوں میں، یعنی ہومیوپیتھک، اس کے بعد حکمت میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا، اور وہ آپ کو ایسی جڑی بوٹیاں دے گا جو کہ ان فیوچر آپ کے لیے کام آئے گی. کیونکہ آپ کا قدرت کے ساتھ جڑے رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ وہ پرسن ہوتا ہے جو آپ کو قدرت کے ساتھ جوڑتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میری جو مدر ہے انہیں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے حکمت میں. ٹھیک ہے، میرے فادر کو بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے بہت زیادہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا، بہت زیادہ، میکسیمم زیادہ. ٹھیک ہے، اور آپ کے بارے میں کچھ لوگ پریڈکشن بھی یہ کریں گے کہ اس کو ڈاکٹر بناؤ، یہ ڈاکٹر بن سکتی ہے، اور یہ اس کو ایسی انفارمیٹیو کوئی بھی لائن میں ڈالو. ٹھیک ہے، حکمت
ٹھیک ہے، ہومیوپیتھک ہو گیا، سائیکولوجی ہو گیا. سائیکولوجی تو ایک عام ہے نا کہ ہیلر ایک سائیکیٹرسٹ بنتا ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہیلر کی سب سے بڑی ایک اور پہچان یہ بھی ہے کہ اس کی لائف جو ہے نا وہ ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے، ڈیسائیڈ کرنی نہیں پڑتی، کیونکہ اس کو جو خواب آتا ہے نا وہ خواب سچ ہوتے جاتے ہیں. رات کے بہت ویرڈ چیزیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے کہ کسی جگہ پہ گیا تو اس کو لگا کہ یار یہ جگہ پہ میں پہلے بھی آ چکا ہوں. ٹھیک ہے، رات کے 3 بجے کوئی ہلا کے چلا گیا، رات 4 بجے تہجد کے ٹائم، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی ملنے آ گیا، آپ جائے نماز پہ بیٹھے ہو، آپ کے پیچھے کوئی کھڑا آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا جسم کانپنا شروع ہو جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. یعنی آپ کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوں گے جو واقعات آپ جو ہے اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت چیز اہم ہوتی ہے. تیسری چیز، جب آپ کی انرجی ہائی ہوتی ہے نا، آپ کو الیکٹرانک چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہوتا، کیونکہ آپ کا جسم بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہیٹ اپ ہے نا وہ چیز جو ہے آپ کے الیکٹرانک چیزوں کو خراب کرتی ہے. جیسے آپ کا موبائل ہے، چلتے چلتے بند ہو جائے گا، اچانک اس میں کوئی فالٹ آ جائے گا. جب آپ کے موبائل میں یا آپ کی ایسی چیز میں، لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں، گھر میں کسی چیز میں فالٹ آئے گا نا، تو آپ ریئلائزیشن ہوگی آپ کو کہ اس سے پہلے اس چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا اور آپ کا جسم بہت زیادہ ہیٹ اپ تھا. ٹھیک ہے، یعنی اتنی ریئر چیز ہے یہ. آپ کے رات کو سوتے وقت ایسے کسی کا لگنا کہ کسی نے آپ کو بلایا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو اٹھا رہا ہے، آپ کے اندر کشش اتنی ہوگی کہ جو جنات ہیں، جو بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، جو نیک ہستی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان سے مخاطب ہو، ان سے بات کرو. اور دوسری چیز کہ آپ اس چیز کو محسوس بھی کرتے ہو کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے. وہ آپ سے ڈریں گی، آپ ان سے نہیں ڈرو گے. ٹھیک ہے، آپ پہ جادو ہوگا، آپ کے بہت زیادہ ٹروماز ہوں گے. جادو تو ایک عام چیز ہے، ہوگا، آپ کو مارنے کی کوشش کی جائے گی، یا آپ کو موت کے اتنا نزدیک لے کر چلا جائے، آپ چلے جاؤ گے، موت کے اتنے نزدیک چلے جاؤ گے کہ آپ کو بھی لگے گا، کہ آپ کی فیملی کو لگے گا اس کا بچنا ناممکن ہے. سولر پلیکسس چکرا آپ کا ڈسبیلنس ہو جائے گا، ہارٹ چکرا، اس کے بعد کراؤن چکرا، تھرڈ آئی چکرا، اور تھروٹ چکرا آپ کا ڈیمیج ہو سکتا ہے ان سب میں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ چکراز ہیں جو آپ کو پاورفل کرتے ہیں، آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرواتے ہیں، آپ کا عبادات میں دل لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو کہ کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا، آپ کی فیملی میں بھی کوئی نہیں چاہتا، اور جو آپ کو جان لیتا ہے نا وہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہیلرز کے اندر ایک کامن چیز ہوتی ہے کہ اکثر ایک کام کرنے لگیں گے، ایک لمحے کہیں گے کہ مجھے کرنا ہے، اگلے لمحے ان کا دل اٹھ جائے گا اسی کام سے. وہ کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، دل اٹھ جائے گا ان کا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا. وہ نیچرلی چیز ہوتی ہے ان کے اندر. کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کریں گے، اگر گیٹ ٹوگیدر میں ہے، ان کو لگے گا کہ میں بالکل اکیلا ہوں، یہ سارے میرے دشمن کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سارے میرے بارے میں برا سوچ رہے ہیں. اسے یہ فیل ہوگا، اور یہ فیلنگ وہ اپنے پیرنٹس سے بھی نا ظاہر نہیں کر سکتا. یہ بہت ایوز ڈفرینس ہے. اسے گھر میں ڈانٹ پڑے گی کہ وہ تیار نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی طرح جیتا نہیں ہے، وہ ایک کمرے میں بند رہتا ہے. لیکن اکثر ہیلرز کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ہیلر جس فیملی میں ہوتا ہے اس کے اکثر پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، یا پتہ نہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اس نے ٹراما کو جھیل لیا ہے تو یہ جو ہے ایک ہول میں بند رہنا چاہتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں، اس کا جو سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ اس پہ زور نہیں ڈال سکتے. آپ زور ڈالیں گے گھر میں اگلی لمحے کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا. ایک ہیلر جو ہوتا ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے، لیکن جب وہ روتا ہے نا، یا وہ دلی طور پہ پریشان ہوتا ہے، وہ جسمانی طور پہ تھک جاتا ہے، ذہنی طور پہ تھک جاتا ہے، تو اکثر اس کو جس نے برا کہا ہوتا ہے یا ڈانٹا ہوتا ہے نا اس کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہیلر پہ زور نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ یہاں نہ جائے، یہاں، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر اس کا دل کرے گا وہ خود بخود اٹھ کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں دل کرے گا وہ نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایک ہیلر جو ہوتا ہے وہ دنیا سے لاپرواہ ہوتا ہے، اس کے اندر دنیا کی طلب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ کوئی، اور وہ لک اس کی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام ہوتا ضرور ہے، دیر سے ہو، لیٹ ہو، ہوگا، لیکن ہوگا ضرور.
ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک اتنی ہائی پاور انرجی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں جو بات کرے گا ٹھیک نکلے گی وہ بات، اس کے جو ہے اس کو جان بوجھ کے اذیتیں دی جائیں گی، اور اس کو جتنی اذیتیں دی جائیں گی نا ان لوگوں کا انجام بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سکون سے جئیں گے، نہیں۔ ایک یاد رکھیے گا، ہیلر جب روتا ہے اور ہیلر کو جب پین دی جاتی ہے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ ڈیوائن لیتے ہیں، یعنی ڈیوائن پاور اس کا بدلہ لیتی ہے۔ یعنی ایک اسپریچول پرسن جب روتا ہے نا تو پوری کائنات اس شخص کو برباد کرنے میں لگ جاتی ہے جس نے اسے تکلیف دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہیلر 24 گھنٹے اللہ سے مخاطب رہتا ہے، اس کی نہ تو غلط عادات ہوتی ہیں اور نہ ہی غلط حرکتیں ہوتی ہیں، اور یہ نیچرلی ہوتا ہے کیونکہ اس کی سول نے عالم ارواح میں اپنی جو سول ہے اپنی سول کو دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، دنیا کو ریجیکٹ کر دیا تھا عالم ارواح میں پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ اسے اللہ سے وعدہ لے لیا تھا کہ میں دنیا میں جاؤں گا، چاہے جتنی مرضی تکلیفیں آئیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کو نہیں چھوڑتا، باقی وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ باقی اگر آپ ہیلر ہیں اور آپ کا پڑھنا نہیں لکھا تو آپ نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، انجینئر بننا چاہتے تھے، پروفیسر بننا چاہتے تھے، آپ کا پروفیسر بننا، ڈاکٹر بننا نہیں لکھا تو آپ نہیں بنیں گے، کچھ بھی ہو جائے نہیں بنیں گے۔ پیپر والے دن آپ کا پیپر رہ جائے گا، کچھ ہو جائے گا، کسی کی فوتگی ہو جائے گی، آپ کی لائف میں بہت زیادہ ایسے ٹروماز آتے ہیں جن کو آپ اگر بتانا چاہو تو لوگ یقین نہ کریں گے کہ آپ کی لائف میں ایسا اتنا کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے جو مین ہے، اور اس کے علاوہ اور کون سا پوائنٹ رہ گیا؟ ہاں، آپ کی جو ہے نا لائف، اس میں ہر کچھ سب کچھ تو ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو بندہ آپ کو جان لیتا ہے نا وہ پھر آپ کو مارنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، کیونکہ آپ ایک اسپیشل جو ہے نا پرپس کے لیے اس دنیا میں آئے ہوتے ہو۔ آپ کا پرپس عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا، آپ کا لائف سٹائل عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا۔ ایک ہیلر جو ہے نا وہ اکثر بہت اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ اکیلے رہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نا لوگوں کی نیگیٹیوٹی اتنی آبزرو کر لیتا ہے اپنے اندر، اتنی آبزرو کر لیتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، وہ اتنا تھک جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے، اتنا کہ اسے اتنے ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ہیلر جو ہے وہ ہر کسی کے درد کو اپنے اندر آبزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی سول کو بنایا ہی ایسے ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں اگر کوئی برا سوچ رہا ہے، آپ وہ اپنے مائنڈ میں سوچ رہا ہے، آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی انرجی کو ایکسچینج بھی کر سکتے ہو، آپ جو ہے لوگ آپ سے جب باتیں کرتے ہیں انہیں سکون ملے گا، جبکہ آپ اگر کسی کو اپنی تکلیف بتانا چاہو گے وہ آپ کی تکلیف نہیں سنے گا، وہ بے شک پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہیں گے کہ تم ہر چیز کو اوور لے رہے ہو، ٹھیک ہے، یا لے رہی ہو، تم ایسا نہیں ہے، تم دل پہ بہت لے جاتی ہو، تمہیں تیزی بہت ہے، ایسے بہت سی آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک ہیلر سمجھتا ہے کہ اگر یہ کام اس ٹائم پہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا اسے پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایکچولی بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے، ان کی فیملی میں اگر کوئی ہیلر ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی عادتیں بہت الگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ نا عجیب سی حرکتیں کرتا ہے اور یہ بہت الگ سا ہے، یہ دنیا میں گھلتا نہیں ہے، یہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے، یہ بیماریاں اکثر جو ہیلر ہوتا ہے نا ان کے بارے میں یہ پریڈکشن ضرور کی جاتی ہے کہ اکثر یہ بیماریاں جھیل کے نا، بیماریاں اور ٹروماز کو جھیل کے یہ تھوڑا نا عجیب سا ہی ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ لوگوں کی اتنی انرجی پہ کر لیتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے اور پھر وہ پھر بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے لیے ڈیوائن جو ہے، اللہ جو ہے اس کو دنیا کی حقیقت دکھا کے دنیا سے دور کر دیتے ہیں، پھر وہ اکیلا رہتا ہے۔ جب وہ اکیلا رہتا ہے وہ اکیلا نہیں رہتا، وہ مسلسل یا تو ذکر الہی کرتا رہتا ہے یا پھر وہ مخاطب رہتا ہے اللہ سے۔ جب تک وہ ایسا کرتا رہتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، وہ آگے پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہیلر اپنی لائف کا پرپس مکمل کر کے ہی مرتا ہے، اس سے پہلے نہ تو اسے موت آئے گی نہ اسے مرنے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن تکلیفیں وہ بہت زیادہ اٹھاتا ہے، لوگوں کی تکلیفیں بہت زیادہ آبزرو کرتا ہے، اس کی تکلیف کوئی نہیں سنتا کیونکہ یہ ڈیوائن کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ڈیوائن ہی چاہتے ہیں کہ اس کی تکلیف سنی ہی نہ جائے، اور پھر وہ اپنی ساری تکلیفیں جو ہے اللہ کو سناتا ہے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کی انرجی میں اضافہ ہوتا ہے اور اسے ایک غیبی طاقت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اس دنیا کو آرام دینے کے لیے آیا ہوا ہے، جبکہ یہ دنیا اسے آرام نہیں دے گی، یہ طے ہے، ٹھیک ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھی احسان کرے گا نا اس کے ساتھ برا ہی ہوگا. ہیلر کے ساتھ بدلے میں برا ہی ہوگا، اچھا نہیں ہوتا. تو اگر آپ ایک ہیلر ہے نا تو آپ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھیں گے کہ آپ نے آج تک جس کے ساتھ بھی اچھا کیا اس نے آپ کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، کیونکہ آپ کے ساتھ کبھی اچھا ہوگا ہی نہیں. یہ قدرت کا اصول ہے کہ آپ کو اللہ سے دور جانا ہی نہیں. اور اگر دنیا آپ کے ساتھ اچھی کرنے لگ جائے گی تو آپ تو دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے آپ کو دنیا ایکسیپٹ نہیں کرتی اور آپ دنیا میں گھل مل نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، اور آپ گیٹ ٹوگیدر میں نہیں جا سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہو. ٹھیک ہے، اور آپ نیگیٹیوٹی بہت ہائی لیول پہ پک کرتے ہو. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اپنا اورا 24 گھنٹے لاک رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نیگیٹیوٹی آبزرو کر رہے ہو اپنے اندر. آپ کو نمک والے پانی سے نہانا ہے، آپ کو ذکر الہی کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹیل کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے اورا کو لاک کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ جو ہے نا پین پتہ ہے کہ آپ کو ہوتی ہے لیکن آپ کور کر سکو. باقی جو ہے اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھنا ہے، آپ کو مراقبہ کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کام ہے جو ایک ہیلر کو کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں. اسے دنیا کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، اور وہ نیچرلی طور پر دنیا کو ایکسیپٹ کرتا بھی نہیں ہے. تو اگر آپ ایک ہیلر ہیں اور ٹوئن فلیم جرنی میں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہیلر الگ ہوتا ہے ٹوئن فلیم جرنی والے الگ ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہیلر اور ٹوئن فلیم جرنی سیم پرپس پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ سیم ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہوں سیم ہوں. ٹھیک ہے نا، دونوں جرنیز پہ ایک ساتھ ہوں. تو آپ اس بات کو ایکسیپٹ ضرور کریں گے کہ آپ کی لائف کوئی سکون میں نہیں گزرتی، بالکل بھی سکون نہیں ہوتا، اتنا سا بھی آپ کو سکون نہیں نصیب ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہوگا. لیکن آپ کے ساتھ اکیلے میں ہوتا کیا ہے یہ بھی صرف آپ کو ہی پتہ ہے، یا رب جانتا ہے یا رب کا بندہ جانتا ہے، اور تو تیسرا کوئی جان ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر ہم کسی اور کو بتانے لگ جائیں گے وہ کہے گا پتہ نہیں آپ پاگل ہو یا پتہ نہیں کیسے عجیب باتیں کر رہے ہو. کیونکہ آپ کو خواب بھی تو بہت عجیب آتے ہیں نا، کہ عجیب ترین خواب آتے ہیں. تو یہ وہ ریزنس ہیں. تو باقی میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ٹوئن فلیم میں ہو اور آپ ان ساری صورتحال سے کنیکٹ کر پا رہے ہو تو آپ ایک ہیلر بھی ہو. ٹھیک ہے نا، تو اپنے آپ کو آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہو، تو اپنے آپ کو اور اندر سے روح سے سینسٹیو ہو. ٹھیک ہے، آپ کی روح بہت سینسٹیو ہے، تو اپنے آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ 2 جرنیز پہ ہو سکتے ہو یا پھر ایک جرنی پہ ہو سکتے ہو. اگر اس کی کلیئر کنفرمیشن چاہیے تو آپ کو مراقبے میں بیٹھنا ہوگا، میڈیٹیشن کرنی ہوگی، آپ کو کلیئر کنفرمیشن مل جائے گی. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کارمک سے ڈیل کر رہے ہو نا تو اس کے بعد بھی آپ ایک ہیلر ہو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کارمک آپ کو ٹریگر دینے کے لیے آتا ہے، آپ کو ڈارک نائٹ سول میں بھیج دیتا ہے، آپ کو پین دیتا ہے. تو یہ وہ ریزنس ہیں. ٹھیک ہے نا، باقی میں نے سب کچھ بتا دیا ہے. اگر آپ ہیلر ہو، اسپریچول پرسن ہو تو آپ یہ سائن دیکھ لینا، سمجھا دے گی. اور اگر کوئی سائن رہ گیا ہوگا تو میں وہ نیکسٹ ویڈیو میں شارٹ ویڈیو ڈال دوں گی اور اس میں کلیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے، باقی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور اگر آپ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں، بہت زیادہ رونا آ رہا ہے، بہت زیادہ ہیوینس ہے، تو نمک والے پانی سے نہائیں. اپنے سولر چکرا کو، سارے چکراس کو الائن کریں. ٹھیک ہے نا، اپنے پہ توجہ دیں. اور روحانیت سے تو آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے، وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، اس بات کو سمجھ لیں. اور جو کچھ ہوگا ڈیوائن کی مرضی سے ہوگا، اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں. باقی دیں مجھے اجازت. ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو گئی ہے مجھے پتہ ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتی ہوں ایک الگ ٹاپک کے ساتھ. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.